الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، تمام اہل اسلام کے لیے آج مبارک اور خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور آج اس کے اختتام پر اہل اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے، پھر مسلمان اس کے بعد خوشی کا دن مناتے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہاں اچھے کھانے کی بھی گنجائش ہے، اچھے پینے کی بھی گنجائش ہے، اچھے پہننے کی بھی گنجائش ہے، اور ان سب چیزوں میں اگر پیش نظر اپنے اللہ کی پسند ہو تو یہ سارا کا سارا دین اس کا اسلام ہے، عبادت ہے، آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ آج کا دن اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ نے ایسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی خیر و برکتوں کی خبر پیارے نبی نے دی تھی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اجر و ثواب کی لالچ میں، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور یہ نہ صرف اللہ کا نبی ہمیں بتا کر گئے، بلکہ رسول اللہ نے بتایا۔ جب یہ اہل ایمان والے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، تو ہر کونے پہ اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بخشش کا پروانہ دے دیا، اللہ نے تمہاری مغفرت کے فیصلے فرما دیے، اور یہ انہیں ہر قدم پہ یہ خوشخبری مل رہی ہوتی۔ تو میرے عزیزو، اہل ایمان کے لیے آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ایسا مقدس مہینہ اور اس کی برکتیں اہل ایمان کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک روزہ، ایک رمضان ہم گزار چکے ہیں۔ یہ ایک روزہ تھا، آپ نے سحری کی، آپ نے افطاری سے اس روزے کا افطار کیا، مشروبات پیے، کھجور استعمال کی، زمزم استعمال کیا۔ دن بھر آپ ان تمام چیزوں سے روکے رہے جن سے اللہ نے روکا تھا، حلال چیزیں تھیں، کھانا پینا، وظیفہ زوجیت، ان سب سے روکے رہے، اس لیے کہ آپ کا یہ ذہن تھا، آپ کی یہ نیت تھی کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور یہ آپ کے روزے کا آغاز صبح صادق سے ہوا، غروب آفتاب تک رہا۔ یہ 29 دن کا موسم تھا، کبھی 30 دن کا موسم ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اہل ایمان کا روزہ ختم نہیں ہوا، اہل اسلام کا روزہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک چھوٹا روزہ، ایک مہینے کی مدت تو ختم ہو گئی، لیکن جس روزے کے بدولت، جس روزے کے صدقے میں مسلمانوں کو رمضان کے روزے ملے،
اور جس روزے کے صدقے میں مسلمانوں کو عید ملی، اور جس روزے کے صدقے میں مسلمانوں کو عزت ملی، انسانیت ملی، جس روزے کے صدقے میں اہل ایمان کو نماز ملی، حج ملا، عبادات ملی، اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، وہ روزہ اب بھی ہے، اور وہ روزہ اسلام کا روزہ ہے۔ اس کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں آنکھیں کھولی ہیں، شروع سے ان کے زبانوں پر کلمہ ہے، لیکن اسلام کے احکامات، اس روزے کے احکامات بلوغت کے بعد شروع ہو گئے۔ ان کے روزے کا آغاز بلوغت سے، اور یہ رمضان کے روزوں کا اختتام سورج کے غروب ہونے پر ہے، اور اس روزے کا اختتام زندگی کا سورج جب غروب ہوگا تب اس روزے کی تکمیل ہوگی۔ رمضان کے روزوں میں آپ نے افطاری زمزم سے کی، کھجور سے کی، پانی سے کی، مختلف چیزوں سے کی، لیکن میرے عزیزو، اس اسلام کے روزے کی افطاری اور ضیافت اللہ کا نبی حوض کوثر پہ انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ افطار کرائیں گے، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور اللہ کے رسول کے ہاں وہ ضیافت ہوگی، اور ایسی شاندار ضیافت ہے وہ جس مسلمانوں نے اس پر یقین آیا، انہوں نے اس ضیافت کے حاصل کرنے کے لیے اور اس سعادت کو پانے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگائی، اور اسلام کے اس روزے کو ٹوٹنے نہ دیا، اسلام کے اس روزے کو ٹوٹنے نہ دیا۔ تو میرے عزیزو، ایک روزہ اور ایک رمضان اور ایک چھوٹا روزہ بڑے روزے کے مقابلے میں مکمل ہوا، لیکن مسلمانوں کا ایک روزہ زندگی بھر رہا، اور وہ اسلام کا روزہ ہے۔ بلوغت سے اس کا آغاز ہوا ہے، زندگی کے سورج غروب پر اس کا اختتام ہے، اس کا افطار اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، اس روزے سے اس بڑے روزے میں تازگی آ جائے، یہ اس روزے کا حاصل تھا۔ اس روزے میں تازگی آ جائے، اس کی فکر بڑھ جائے۔ جیسے آپ نے اس چھوٹے روزے کے اندر حلال چیزیں نہیں کھائیں، اسلام کے روزے کا تقاضا ہے حلال کی اجازت ہے، حلال کھانے کی بھی اجازت، حلال پینے کی بھی اجازت۔ وہاں پابندیاں کم ہیں، وہاں صرف اس بات سے روکا گیا حرام نہیں کرنا بس۔ اس چھوٹے کے اندر تو مشق کرائی گئی، اہتمام کرایا گیا، حرام سے بھی روکا گیا، حلال سے بھی روکا گیا۔ غیبت حرام، اس سے بھی روکا گیا، حرام کمانا حرام، اس سے بھی روکا گیا، جھوٹ حرام، اس سے بھی روکا گیا، دوسروں کی بیٹی بہنوں کو دیکھنا حرام، اس سے بھی روکا گیا، اور اس چھوٹے روزے میں حلال سے بھی روکا گیا۔ کھانا حرام، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ازواجی زندگی سے میاں بیوی کا تعلق حلال ہے، لیکن اس چھوٹے کے اندر اس کی بھی حرمت، یہ بھی نہیں کرنا، حلال سے بھی رکنا ہے، حرام سے بھی رکنا ہے، تاکہ ایک مسلمان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، اتنی استعداد آ جائے، اتنی قوت آ جائے کہ جو اسلام کا روزہ ہے اور جس کے اندر حلال کی اجازت ہے، صرف حرام منع ہے، تو کم از کم اس زندگی کے اندر حرام سے باز رہ سکے، اپنی زندگی کو حرام سے بچا سکے۔ تو میرے عزیزو، اس روزے سے مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اتنی قوت اور طاقت آ جائے کہ جو ان کی زندگی بھر کا روزہ ہے، اسلام کا روزہ، اور اس کی فکر بڑھ جائے کہیں یہ روزہ نہ ٹوٹنے پائے۔ رمضان کا روزہ توڑ دے، کھانا کھا لے، تو اس کا کفارہ ہے، 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو اسلام کا روزہ ٹوٹ گیا، اسلام کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قدر نہ کی اور اس کو توڑ دیا، تو میرے عزیزو پھر اللہ کے حبیب کی شفاعت سے محرومی، پھر حضور کے دستے مبارک سے جام کوثر پانے سے محرومی ہے،
پھر اللہ کے نبی کے سامنے سرخروئی سے معلومی ہے، پھر شرمندگی ہے، پھر شرمندگی ہے، پھر ذلت اور پستی ہے۔ تو اسلام کا روزہ میرے عزیزو، اس کا بھی اب اہتمام کرنا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، جس کی بدولت اللہ نے انسان کو انسانیت دی ہے، اس کو عزت بخشی ہے، جس کے بدولت اسے ساری زندگی کے حسن نصیب ہوا ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی نعمت ہے۔ تو اب اس رمضان کے بعد ہمارے اسلام کی زندگی میں بہار آنی چاہیے، بلکہ یہی ایک بڑی قبولیت کی نشانی ہے۔ کسی کا رمضان اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اللہ کے دربار سے سب سے بڑی دولت اسے بخشش کی مل گئی، اس کی ایک بڑی نشانی یہی ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق آ جائے۔ یہی ایک نشانی ہے کہ اگر رمضان سے پہلے اسے اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز کا اہتمام نہیں تھا، الحمدللہ اس اللہ کے بخشش کے فیصلوں کے بعد اس کا اہتمام شروع ہو گیا۔ پہلے اس کی زندگی میں حلال حرام کا فرق نہیں تھا، الحمدللہ اللہ کا اس پہ فضل ہوا، اسے رمضان کا سعادت کا مہینہ ملا۔ اب اس کی زندگی میں احتیاط آ، حلال آئے گا میرے گھر میں، حرام نہیں آئے گا۔ پہلے اس کی زبان پہ سچ جھوٹ برابر تھا، پہلے اس کی زبان پہ سچ جھوٹ برابر تھا، اور اپنوں کی دوسروں کی عزتوں کی پامالی تھی، بے آبرو کرنا اس کی عادت تھی۔ اب اس کی زبان میں احتیاط آ گئی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کی زندگی میں نکھار آ گیا اسلام کے لحاظ سے، کہ جو رمضان سے پہلے کی زندگی رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق آ گیا۔ اور میرے عزیزو، یہی قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا رمضان قبول کر لیا، اس کی عبادات قبول کر لی، تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسلام میں تازگی آ جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جددوا ایمانکم، اپنی ایمانوں کو تازہ کرو، نیکیوں کے ذریعے، کلمے کے ذریعے اپنی ایمانوں کو تازہ کرو۔ تو مسلمان رمضان کی برکت سے اپنی ایمان اسلام میں تازگی لے کے آتے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں ایک اسلام کے لحاظ سے بہار آنے لگتی ہے۔ اسلام سے پہلے اسلام کا درخت خشک تھا، اور میرے عزیزو، جب درخت کی شاخیں بھی گر جائیں اور پتے بھی گر جائیں اور پھل بھی نہ ہو، تو بس اوقات اس درخت کی شناخت مٹ جاتی ہے کہ یہ انار کا ہے، کنو کا ہے، موسمی کا ہے، امرود کا ہے۔ یہ ایک تنا پہچان نہیں ہو رہی یہ کس چیز کا درخت ہے۔ جب مسلمان کے درخت میں خزاں کا موسم تھا اور اس کے اندر اسلام کی بہار نہیں تھی، تو یہ اس خشک درخت کی طرح تھا کہ اس کے اندر پہچان نہیں تھی کہ یہ تاجر بیٹھا ہے اور ہندو بھی اس کے پڑوس میں دکان لگائے بیٹھا ہے، اور دونوں آذان سن رہے ہیں اور دونوں اللہ کی طرف نہیں جا رہے، شناخت کوئی نہیں مسلمان ان دونوں میں کون سا ہے، مسلمان ان دونوں میں سے کون سا ہے۔ ایک ہی ساتھ حال میں ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے، ایک ہی ساتھ حال میں مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے درخت خشک ہو چکا تھا اسلام کا، فرق نہیں لگتا کہ مسلمانوں کی شادی کون سی ہے، ہندوؤں کی شادی کون سی ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا ہے اور یہ مسلمان رہ رہا ہے، جیسے اس کے گھر سے موسیقی اور گندگی کی آوازیں، ایسی اس کے گھر سے بھی موسیقی اور گندگی کی آوازیں۔ اس کے ہاں شناخت مٹ گئی اسلام کی کہ ان دونوں گھروں میں مسلمان کا گھر کس کا ہے۔ جب اسلام کے درخت پر خزاں کا موسم تھا تو مسلمان کی زندگی میں اسلام کی شناخت کوئی نہیں تھی۔ تاجر بھی ہے، زاری بھی ہے، افسر بھی ہے، مزدور بھی ہے، یہ غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، لیکن مسلمان کی شناخت نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فضل فرمایا ہے میرے عزیزو، رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کے درخت میں بہار آئی۔ اب یہ ہزاروں تاجروں میں پہچانا جائے گا، یہ آذان پر لبیک کہنے والا یہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔
اور یہ امانت اور دیانت کو اپنی تجارت میں زندہ کرنے والا یہ مسلمان ہی کا حسن ہے، اور یہ آنکھوں میں حیا اور زبان پر سچائی اور لقمہ حلال کی فکر یہ مسلمان ہی کا امتیاز ہے۔ جب اسلام کی بہار آتی ہے میرے عزیزو، پھر اس کے اندر اسلام کی بہار سبزہ بھی آتا ہے۔ تو رمضان اس لیے آیا ہے کہ اب مسلمان کی زندگی کا امتیاز نظر آئے، معاملات میں بھی اور معاشرت کے اندر بھی اور اخلاق کے اندر بھی، اور اللہ کا جب حکم عبادت کا ہو تو زندگی کے سارے مشغلوں کو چھوڑ کر یہ اللہ کے حکم پہ لبیک کہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد جو سب سے محتم بشان حکم ہے، جو سب سے محتم بشان حکم ہے، اور جب سب سے عظیم الشان حکم ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کا واسطہ بھی نہیں بنایا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کی دھرتی کا انتخاب بھی نہیں فرمایا، بلکہ وہ عظیم الشان حکم دینے کے لیے اور وہ عظیم الشان تحفہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو آسمانوں پہ بلایا ہے، اور وہ عظیم الشان فریضہ نماز ہے۔ تو میرے عزیزو، اسلام کی بہار آئے تو کم از کم ہر مسلمان کی زندگی میں یہ فریضہ اسلام اور یہ فریضہ صلاۃ زندہ ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی شخص آتے اور کلمہ پڑھتے تو اللہ کے نبی سب سے پہلے انہیں نماز کی تلقین فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اس نے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھ لیا پھر اس کے اندر پورے دین پہ چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، پھر اس کے اندر پورے دین پہ آنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اتنی بڑی سعادت بخشی ہے، رمضان کا مقدس مہینہ اور اس کی برکتیں، اللہ کرے اگلی زندگی میں ہمیں اسلام کی بہاریں بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین۔